باقاعدہ سماعت کی بشرا عمران کے 12 مقدمات کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر. یہ سماعت آج تقریباً 2 بجے شروع ہوئی، جس میں سرکار نے تقریباً 1 سال اور 3 ماہ کے بعد بشرا عمران کو 9 مئی کے واقعات میں ان کی گرفتاری لینے کی خواہش کی اور ان کو ملوث کیا مختلف بیانات کی روشنی میں، جو کہ کو ایکیوزڈ کے بیان تھے اور کنفیشنل سٹیٹمنٹس تھی، جس کی کہ قانون میں کوئی قانونی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی. بہت ڈیٹیلڈ سبمیشنز اور دلائل سنے گئے. 12 تفتیشی افسران اپنا ریکارڈ اور یہ خواہش لے کر جج صاحب کے پاس آئے تھے کہ ان کا اس مقدمے میں ان کو ملوث کر کے تو ان کی کسٹڈی حاصل کی جائے اور وہ 9 مئی کے مقدمات فیس کریں. دہشت گردی کے جج صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ، بہت ایگزاسٹو اور مفصل دلائل سنے بشرا عمران صاحبہ کی لیگل ٹیم سے، اور وہ سارے دلائل سننے کے بعد اب سے تقریباً 10 منٹ پہلے انہوں نے بشرا عمران کو 12 کے 12 مقدمات میں ڈسچارج کر دیا ہے، یعنی بری کر دیا ہے اسی سٹیج پر. اور ان کا اب 9 مئی سے آفیشلی آج کے اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی تعلق اس مقدمے سے نہیں رہ جاتا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی تقریباً 20 مقدمات میں 9 مئی کی ان کی ضمانتیں آلریڈی ہو چکی تھی، اور 2 سے 3 مختلف پوزیشن سرکار لے چکی تھی کہ عمران خان صاحب کو وہ 9 مئی کے مقدمات میں کیسے کنیکٹ کر رہے تھے. سب سے پہلے تو کوئی چکری کے قریب کوئی سازش ہوئی، وہ انہوں نے اس پر بینک کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا مٹیریل ڈسیمینیٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ کیپیبل تھا آف انسائٹنگ اینڈ انسٹیگیٹنگ پبلک ایٹ لارج. اس کو بھی مختلف عدالتوں نے ریجیکٹ کیا، اور اب بشرا عمران کو تقریباً 1 سال اور 3 ماہ کے بعد 3 ایسے بیانات وہ سامنے لائے جنہوں نے اپنے بیانوں میں ان کا جو جسٹ یا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے 9 مئی کے واقعات میں بشرا عمران کی مکمل حمایت، سپورٹ عمران خان صاحب کو موجود تھی اور وہ خوش تھیں اس واقعے پر. تو جج صاحب نے بار بار اس ایویڈنس کو دیکھا کہ خوشی سے مراد کیا ہے آپ کی، اور کیا ایویڈنس ہے جو خوشی پر اور ہیپینس پر مبنی ہے. تو اس تاخیر کے بعد، جسے کہتے ہیں اس شاکنگ ڈیلے کے بعد، اس اسٹانشنگ ڈیلے کے بعد، جو کہ 1 سال اور 3 ماہ کا وقفہ ہے، بہت ہی کمزور اٹیمپٹ تھی سرکار کی ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کی مسز کو جیل میں رکھنے کی، جو کہ آج فائنلی اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہے، اور 9 مئی کے کیسز سے وہ آج بری الذمہ ہو گئی ہیں. سو اب بقایا کیا پیچھے رہ جاتا ہے بشرا عمران صاحبہ کی حد تک. ان کا کل کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کا کیس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، وہ سٹے ہو چکا ہے، اور توشہ خانہ میں نیب نے دوبارہ ایک دفعہ بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ریفرنس فائل کر دیا ہے. اس پر بھی کل باقاعدہ سماعت ہوگی. سو کل کا دن ایک اہم دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ میں، جہاں نیب کے 2 مختلف مقدمات پر باقاعدہ ڈویژنل کورٹ سماعت کرے گی، اور یہ امید ہے کہ کل ان کیسز میں بھی اچھی ریلیف عمران خان صاحب کو اور بشرا عمران کو ملے گی. تو کافی دنوں کے بعد 9 مئی کا ایک بڑا اچھا فیصلہ جج صاحب کا خوشائن. لوگوں کو بچانا چاہیے. 12 مقدمات میں انصاف ہوا ہے. 12 مقدمات میں جج صاحب نے اسی سٹیج پر کہہ دیا ہے کہ یہ شہادتیں اور یہ ایویڈنس اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر چارج فریم کیا جا سکے اور ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس سے ایک سائی آف ریلیف ہے جو آن گوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو کیسز چل رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں کامیابیاں ہوں. تھینک یو ویری مچ. صدر صاحب یہ بتائیے گا، طویل سماعت ہوئی ہے، دلائل آپ نے بھی دی، ظاہر ہے استغاثہ ریزننگ کہہ دی گئی ان مقدمات میں کہ مشتری کو فری کر دیں گے.
کہ بڑے تفصیلی دلائل ہوئے، جس میں میرے ساتھ فیصل صاحب کھڑے ہیں، ان کی بہت اچھی آج معاونت رہی لیگل ٹیم کو، انہوں نے بڑے زبردست نقطے جو ہیں وہ اٹھائے۔ جو سب سے کنونسنگ پوائنٹ تھا کہ قانون میں کسی ہمراہی ملزم کی شہادت کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور کسی ہمراہی ملزم کی تاخیر کے ساتھ یہ جو بیان جن پر ان کا انحصار تھا یہ نومبر 2023 کے بیانات تھے۔ تو جج صاحب نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایک تو 1 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں 9 مئی کے واقعات کو، 1 سال 3 ماہ میں آپ کو گرفتاری کی نئی سوچی، اس کے بعد نومبر 2023 میں اگر یہ بیانات سامنے آ گئے، اس کے بعد بھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اتنا عرصہ جو خاموشی اختیار کی گئی وہ سرکار کے خلاف جاتی ہے۔ سو اوور آل اس سٹیج پر جب کہ ایک جج صاحب کے آگے کسی بھی شخص کو پیش کیا جاتا ہے، ان کا اختیار ہے، قانون میں ان کو اجازت ہے کہ وہ تمام ایویڈنس کو، اگر وکیل صفائی اس ایویڈنس کو جج صاحب کے سامنے لانا چاہیں تو وہ ایک دفعہ باطی النظر میں، سو آج کے جتنے سبمیشنز ہیں وہ باطی النظر میں ہوئے ہیں، وہ کوئی تفصیلی مفصل آرگیومنٹس نہیں ہوئے۔ سو اوپر سے ہی فلوٹنگ آن دی سرفیس دی جج ٹیررزم فاؤنڈ میلا فیڈے مسچیف اور کیس آف نو ایویڈنس، کیس آف نو انکریمنیٹنگ ایویڈنس، کیس آف نو کنیکٹنگ ایویڈنس، ورنہ ڈسچارج کی ریلیف بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہ اس سٹیج پر صرف حقدار لوگوں کو ملتی ہے کہ عدالت کا ٹائم ہوگا، عدالت کا اور تمام سسٹم کے وقت کا ضیاع ہوگا، سو اس سے سب کو بچایا جائے اور اسی سٹیج پر بری کر دیا جائے، ورنہ آپ کو معلوم ہے 12 کیس چلنے میں، کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح بڑا ریلیف ملا آپ لوگوں کو، تو کیا اسٹیٹ کے پاس ایسی آپشن موجود ہے کہ سارڈر کے اگینسٹ وہ کسی بڑی عدالت میں جائیں، اور اگر وہ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی تیاری کیا ہوگی، اور اس فیصلے کے بعد دیکھیے عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہیں؟ مجھے ایک بات پر کافی حیرت ہے کہ سائفر میں عمران خان صاحب بری ہوئے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، سرکار نے پڑھا ہی نہیں کہ فیصلہ کیا ہے، وہ اس سے پہلے ہی اپیل میں جا چکے، فیصلہ لگائے بغیر، عدت اور نکاح میں بھی اپیل میں جا چکے ہیں، اس میں بھی ضرور جائیں گے، یہ حق ہوتا ہے۔ ہم اگر آج اگریوڈ ہوتے ہم اپیل میں جاتے، سرکار اگر اگریوڈ ہے، آج بہت بڑی ٹیم تھی سرکار کی، 4 پروسیکیوٹرز نے، تو میرا خیال ہے ان کا آئینی رائٹ اور حق ہے کہ اگر جج صاحب نے درست فیصلہ نہیں کیا تو اس کو وہ چیلنج کر لیں، جہاں اتنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وہاں بھی ہو جائیں گے پیش، کوئی ایسی بات نہیں۔ سلمان صفدر صاحب، جب آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو آپ عدالتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، جب فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کی پوری قیادت جوڈیشری کے اوپر جو وہ الزام تراشیوں پر نظر آتی ہے، تو جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اس پورے دل سے کیسے تسلیم کرتے ہیں جس کا آج تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے میں پرابلی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں پروفیشنل لائر ہوں، میں نے کبھی تنقید نہیں کی ہے، میں نے جب بھی کسی کیس میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، کئی فیصلے میرے خلاف آئے ہیں، تو وہ ان فیصلوں پہ ضرور میں نے تنقید کی۔ آج سے 1 سال پہلے سردیوں میں جو ٹرائل چلائے بغیر رات کے اندھیرے میں جو فیصلے ہوئے، وہ سائفر کا کیس تھا، وہ عدت نکاح کا کیس تھا، وہ توشہ خانہ کا کیس تھا۔ آپ کا سوال درست ہو سکتا ہے، میں اپریشیٹ کروں گا اگر آپ یہ پولیٹیکل قیادت سے یہ سوال کریں، آپ مجھے بخش دیں اس سوال سے، کیونکہ میں پروفیشنل لائر ہوں۔ یہ سر بتا دیں کہ آج کے فیصلے کا عمران خان کے ٹرائل پر کتنا اثر ہوگا؟ فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے جی، فرق تو پڑتا ہے۔ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، 2 لوگ اگر مل کے سازش کرتے ہیں اور ایک کو آج بری کر دیا ہے تو یہ فرق پڑتا ہے۔ تھینک یو۔